کا جو دور ہے سورۃ ہود کا، یہ تقریباً غالباً 1290 کے لگ بھگ یعنی مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورۃ ہود نے اور یہ بقیہ صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مضمون، اس کے مضامین ایسے مضامین ہیں۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کا جو ابتدا ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذمہ، جو رزق کا ذمہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ لیا ہو۔ جو انسان کا رزق ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ انسان کو ملے گا، اسباب انسان نے ضرور اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن سارے کا سارا انحصار اسباب کے اوپر ہو جانا اور رزق کی وجہ سے اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی خراب کرنا، یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ انسان کی دنیا کے اندر جو مقصد حیات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آیت نمبر 7 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے نیکی اور بدی کا، صرف یہی دیکھنا ہے کہ نیکی کون کرتا ہے اور بدی سے کون بچتا ہے، یہ اختیارات تمہارا چیک ہوگا۔ اس لیے جب آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ میں نیکی اور بدی دونوں میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے، قرآن کہتا ہے اسی کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی پھر عبادت کیجئے گا، اس کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے گا۔ اور اگر غلطی ہو جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہوگی، بلکہ غلطی کے بعد اسی روش کو اپنائیے گا جو آپ کے باپ نے، جناب آدم علیہ السلام نے اپنائی تھی، کہ انہوں نے اپنی غلطی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، نہ کہ شیطان کی روش کو اپنائیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ آپ استغفار کیجئے گا، توبہ کیجئے گا، رجوع الی اللہ، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا اور کوئی شخص آپ میں سے صرف دنیا کی زندگی کو ہی چاہتا ہوا اور دنیا کی زندگی کو ہی بنانے میں اس کے 24 گھنٹے صبح شام دوپہر وہی اس کی ذہن سوچ وہیں پہ ختم ہوتی ہے، وہیں سے شروع ہوتی ہے اور اسی کو وہ اپنی زندگی کے مقاصد سمجھتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جس نے دنیا کی زیب و زینت چاہی، صرف نوفی الیہم اعمالہم، ہم اسے پورا دیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں دنیا نہیں دیں گے، تم محنت کرو گے تو تمہیں دنیا نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے، تمہیں دنیا ملے گی، جو جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہی ملے گا نا ہمیں۔ تو کہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ بھول جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ یار یہ نماز کا ٹائم ہوئے گا تو میں نماز پڑھنا آیا دکان چھڑ کے 2 مریض یا 2 جڑا نا میرے گاہک چلے جان گے، وہ میرے 2 پیسے کٹن گے، کم ہوں گے، آپ کی سوچ کے مطابق کم ہوں گے آپ کے پیسے، تو بھائی تو وہ اس لیے کم ہوں گے کہ تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، فوقیت کیا ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گے 2 پیسے زیادہ کما لیں گے، معاملات دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈالنا چاہے آپ ڈل جائیں گے، آخرت تو برباد کر دی آپ نے اس صرف 10-20 منٹ کے چکر میں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس حوالے سے جو قرآن نے اس میں ذکر کی ہے، یہ ابتدائی تمہید ہے سورۃ ہود کی۔ ہم نے یہ بات پہلے پڑھی تھی کہ سورۃ اعراف کا جو پیٹرن ہے وہ ایز اٹ از ملتا جلتا پیٹرن سورۃ ہود کا ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 اقوام کا ذکر کیا، تو اس میں ہم نے ان کی تفصیل نہیں پڑھی تھی، ہم نے کہا کہ اس کی تفصیل ہم سورۃ ہود میں دیکھیں گے، دونوں کو ملا کے۔ سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 6 اقوام کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اصول، وہ رولز اور ضابطے ہیں کہ کون سی قوم آتی ہے اور پھر اس کے بعد کیسے اس قوم کی نافرمانی کے اوپر اس قوم کو تباہ کیا جاتا ہے، اور پھر لا آف ریپلیسمنٹ جو ہے، یعنی دوسری قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے جو بہتر ہوتی ہے، جو صحیح کام کرتی ہے، جب وہ کوئی کام خراب کرتی ہے تو اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک لحاظ سے مشرکین کے لیے بھی وہ تھریٹ قسم کی بات ہے،
اور یہ سمجھایا گیا کہ اگر تم اچھے نہیں بنو گے تو یہ کام تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اسلام کو وہ فوقیت دینی اور وہ دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلی جس قوم کا ذکر یہاں پہ موجود ہے سورۃ ہود کے اندر، وہ قوم نوح ہے۔ قوم نوح کے بارے میں جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے مابین 950 سال ان کو دعوت دیتے رہے۔ ان کی دعوت کا مختلف سٹائل قرآن کریم میں سورۃ نوح میں چیپٹر 49 میں ذکر ہے ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ میں نے ان کو صبح شام رات دن جب اکیلا اور جب گھٹا ان کو میں نے دعوت دی ہے، لیکن یہ ظاہری بات ہے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جو میری دعوت بڑھتی ہے وہ ویسے ویسے یہ لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں۔ اور قوم نے جواب میں کہا، آیت 32 سورۃ ہود کے اندر موجود ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ تو جس کا وعدہ کرتا لے آ۔ ہم نے نوح کو کہا کہ تم کشتی تیار کرو، اور پھر وہ وقت بھی آیا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ کا حکم آیا اور زمین پھٹ پڑی، ایسی زمین، وقیل یا ارض ابلعی ماء ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ نے زمین کو بھی پھاڑا، وہاں سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی۔ اسی دوران جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے تم اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ انہوں نے بیٹے نے آگے سے کہا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اسباب اختیار کر لوں گا، دنیا یہ اسباب کے اندر میں رہتا ہوں، تیراکی میں جانتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے یہ آتا ہے اس کو یہ نہیں آتا۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، باپ نے کہا اس وقت لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اگر آج وہ بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا۔ وہی بات ہوئی وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس کو غرق کر کے رکھ دیا۔ جناب نوح علیہ السلام جب تھوڑا سستانے کا ٹائم ملا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، باپ نے بیٹے کے لیے دعا کی، کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیری آل کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میری آل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جس کے عمل نیک نہ ہو وہ جتنے مرضی دعوے کر لے کہ میں سید فیملی سے، میں اس فیملی سے، انہ عمل غیر صالح، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، دعوت توحید۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو استغفار کی دعوت، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پلٹ آؤ۔ قوم نے نہیں مانا، اور قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے آگے سے بہت سی باتیں، ظاہری بات ہے کہ جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے، قوم کہتی ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، تو کہتا ہے ہم ان الہوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا جس کے اوپر چلتے تھے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے جو الہ ہے نا انہوں نے تیرا کچھ اس طرح کام کیا، یہ جو جس طرح بہکی باتیں کر رہے ہیں، جیسے ہمارے یہ پیروں فقیروں والے لوگ کہتے ہیں اور ساڑھے پیر نے انہوں جڑا نا ایویں کر دیتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا بھائی، پیر شیر کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انسان کی ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن نے بار بار یہی بات کی ہے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، کسی کے اندر یہ جرت و طاقت نہیں ہے اس تکلیف کو دور کر دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر خیر کا تمہارے ساتھ ارادہ کرتا ہے تو کوئی تم سے خیر نہیں دور کر سکتا ہے، وہ ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، مائد بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا اس قوم کے اوپر بھی جو عذاب آیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 راتیں 8 دن تیز تند ہوا نے پٹک کے ان کو مارا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کھجوروں کے، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی ان کی حالت تھی۔ پھر قوم سمود کا قرآن نے ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اے اللہ کے رسول قوم سمود کا ذکر کریں، آپ کے بھائی جناب صالح کو ہم نے ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، دعوت ان کی بھی دعوت توحید،
قوم نے معجزات مانگے، اللہ نے اونٹنی کی صورت میں معجزات دیے، قوم نے پھر بھی انکار کیا، اور جناب سمود کے جناب صالح کے بارے میں انہوں نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا، اے صالح بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا تو، ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھی، اے کہ تم جانا کیڑی دعوت پیچھے پہ گئے ہیں، ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ تو قرآن نے کہا پھر قوم صالح کے اوپر یعنی قوم سمود کے اوپر بھی عذاب آیا۔ اس عذاب کو قرآن نے مختلف لفظوں سے ذکر کیا۔ نمبر 1 الصحیحہ یعنی چیخ تیز آواز کا عذاب، پھر قرآن نے کہا صاعقہ جس کو کہتے ہیں کڑک کا بجلی ٹائپ آگ ٹائپ عذاب۔ دوسرا قرآن نے ایک اور ورڈ ان کے لیے ذکر کیا فأخذتهم الرجفہ جس کو آپ کہتے ہیں زلزلہ ٹائپ عذاب، جیسے ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ تینوں فیکٹر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کا جو عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کو دیا۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر آیا، اور قوم لوط کا جو سب سے بڑا خوفناک جو مسئلہ تھا توحید کے بعد، وہ مسئلہ تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنے غلط خواہشات کو پورا کرنے کا مسئلہ، جس کی ماڈرن فارم LGBTQ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، لیسبین، گیز، بائی سیکچول، اے سیکچول، کوئر، یہ ساری جو کیٹیگریز ہیں یہ بذات خود اس کی ماڈرن فارم ہیں، اور جو اس سے بھی زیادہ مہلک ہیں، خطرناک ہیں۔ تو قرآن کریم نے قوم لوط کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا جناب لوط نے بھی اسی طریقے سے دعوت توحید دی، اور ان کو منع کیا کہ کون سے تم پیچھے پڑے ہو، وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، میرے مہمانوں کی بے توقیری تو نہ کرو، تم بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال طریقہ بتایا ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، تو یہ پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو قرآن نے پھر ان کے عذاب کا ذکر کیا، فلما جاء امرنا، پھر ان پہ عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ان کی زمین کو آسمان کے اوپر لے جایا گیا، آسمان کے قریب سے اس کے اوپر والا حصہ نیچے پٹک دیا گیا، اور صرف اتنا نہیں، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ان کے اوپر پتھروں کی نشان زدہ پتھروں کا ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوا کس کے اوپر کون سا پتھر لگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ان پہ عذاب نازل کیا نہایت خوفناک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب ان قوم پہ عذاب آیا تو ان کے جانوروں کی آواز بھی آسمان دنیا کے لوگ سن سکتے تھے، اتنا اوپر ان کو لے کے جایا گیا اور وہاں سے پٹک کے مارا گیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اپوزٹ جینڈر کے ساتھ یا اس طرح کی چیزیں جو اے سیکچول، بائی سیکچول، LGBTQ کا جو ایجنڈا ہے پورے کا پورا، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم۔ اور اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر ہے، اور قوم شعیب کا توحید کے بعد سب سے بڑا معاملہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لینے کے دان کچھ اور، دینے کے دان کچھ اور دھوکہ دہی اور اس طرح کے فراڈ، یہ سارے آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنی بڑی بڑی خرابیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم پہ آسمانی عذاب نازل نہیں ہوتے، ورنہ حالت ہماری قوم کی کسی قوموں سے کم نہیں ہے، سب کی ملا کے جو غلطیاں ہم سب کے اندر دیکھنے پائی جاتی ہیں، معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صیحہ کے ذریعے، تیز آواز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤنڈ جو ہے، ساؤنڈ کی ایک کیپیسٹی ہے، انسان کتنی ساؤنڈ سن سکتا ہے، منیمم سے میکسیمم، اس سے اوپر جب ہوتی ہے یا اس سے تیز جب ہوتی ہے تو انسان کے پردوں کو، اعضاء کو پھاڑنے کی قوت اور طاقت اس آواز کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جب آواز کے ذریعے انسان کی باڈی ہلاک ہو سکتی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب، اس کی ایک قسم ہے۔ تو قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد چھٹی قوم فرعون کا ذکر کیا۔ فرعون کے اوپر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے، قحط سالی کا عذاب، فأخذهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین، لیکن صورتحال یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ایک بڑا عذاب آیا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ تو وہ ساری قرآن نے کیفیت بیان کی ہے۔ یہ سورت کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے محظوظ ہوئے، واقعہ سنا اٹھ کے چلے گئے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
کہ ہم نے ان واقعوں کو اس لیے بیان کیا کہ آپ کے لیے ایک تو موعظہ ہو اور آپ کے دل کو باندھا جائے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی قوم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہلاک وہی ہوتی ہے جو قوم نافرمانی کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا پورشن ہے جو اس پارے کے اندر موجود ہے۔ سورہ یوسف بہت اہم ہے، قرآن کریم میں مکی صورت ہے یہ، اور یہ بھی اسی تقریباً آخری ٹائم میں مکی دور کا جو چوتھا دور ہے اس کے اندر نازل ہو رہی ہے، تقریباً 11 سے لے کے 13 نبی کے درمیان۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے احسن القصص، بہترین قصہ ہم نے یوسف کا بیان کیا ہے۔ اس لیے بھی کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم نے دیکھے یوسف کے اپنے گھر والے، آپ کے بھی اپنے گھر والے یہ لوگ ہیں، آپ کے اپنے قوم قبیلے کے لوگ ہیں، برا سوچا، اللہ نے یوسف کو اتنی بڑی سرداری اور ملکیت اور بادشاہت عطا کی، اللہ آپ کو عطا کرنے پر بھی قادر ہے، توکل کہ آپ اس لیول پہ رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا کہ غار میں بھی تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کیفیت کے اندر بھی اللہ کے رسول کا توکل ایسا لیول تھا کہ قرآن نے اس طریقے سے ان کی جو معاملات ہیں اس کو ڈیل کیا۔ سورہ یوسف کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کو وہ 4 جو خواب ہیں جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے وہ اسی پارے میں ہے۔ پہلا خواب جو ان کا ذاتی خواب ہے، قرآن نے اسے ذکر کیا، اذ قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، انہوں نے کہا میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ باپ نے کہا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، او بھائی ہر خواب دسن والے نہیں ہوندے، کچھ خواب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے بارے میں یہی تلقین کی ہے، کوئی برا خواب آئے کسی کو نہ بتاؤ، اچھا خواب آئے تب بھی کسی کو نہ بتاؤ، الا یہ کہ کوئی ریلیونٹ پرسن ہے جو اس خواب کی اچھی تعبیر کرے، آپ اس کو بتاؤ۔ اور پھر خواب کی تعبیر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم ہے تو وہ آپ کی خواب کی تعبیر بتا دے گا، کیونکہ تعبیر جو ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو کسبی ہے، انسان بیٹھا اور اس نے 2 کتابیں پڑھی اور اس کے بعد کہا آ کر میں خواب کی تعبیر دساں، ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کسی کو اتنی عقل سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر کر دیتا ہے کہ یار مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، یہ کسبی گسبی نہیں ہے، انسان اس کو پڑھ کے نہیں سیکھ سکتا خوابوں کی تعبیر۔ اس لیے قرآن کریم نے جب جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو بتایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے ان کو تعویل حدیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا جو ملکہ ہے وہ عطا کیا جناب یوسف علیہ السلام کو۔ اس لیے جب خواب برا ہے، آپ نے کہا بائیں سائڈ پہ 3 دفعہ تذکار کے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے بس ختم کرو، لوگوں کو بتاتے نا پھر وہ بڑا برا خواب آیا، فلاں میں مریا دیکھ لیا ہوں، میں دیکھ لیا انہوں نے دیکھ لیا، تو اس طرح کے خواب بتانے والے نہیں ہوتے بھائی، جو تعبیر والے ہوتے ہیں محسوس ہو تو کسی ریلیونٹ بندے کو جو اس کا ایکسپرٹ ہو اس سے شیئر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھی تعبیر کرے جس سے امید ہو، ایسے مذاق میں نہ ٹال دے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد پہلے خواب سے لے کے دوسرے خواب کی تعبیر تک کا جو درمیانی ان کا سارا معاملہ ہے کہ اب بھائیوں نے پھر پلاننگ کی اور جا کے کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، نکالا، مصر لے گئے، فلسطین سے مصر تک کا سفر ہے، مصر میں جا کے وہاں بیچ دیا، اور العزیز امرأۃ العزیز، اور وہ عزیز نے خریدا اور اس کی بیوی کے پاس وہ رہے، وہاں سے اس کی بیوی نے برائی کا ان کے ساتھ ارتکاب کرنے کی کوشش کی، قرآن نے اس کو ایڈریس کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا کوئی برا کام کروں، اللہ نے ایسا بچایا کہ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے لیے خود چنا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ قید میں رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ میری عزت خراب ہو، اتنی عزت کی فکر آپ دیکھیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں اس کے لیے اندر بہت سے لیسنز ملتے ہیں۔ آفٹر دیٹ جب وہ قید میں گئے ہیں تو قید کے اندر بھی جب کچھ لوگوں نے 2 بندے آئے اور انہوں نے خواب کہا کہ ہمیں رات یہ خواب جو ہے نا وہ دیکھا ہے ہم نے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے کہا میں شراب جو ہے وہ جو ہے نا انگور نچوڑ رہا ہوں اور شراب بن رہی ہے، دوسرے نے کہا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ، کہ میں نے ایک جو ہے نا روٹی کا ٹوکرا جو ہے اپنے سر پہ رکھا ہے اور اس سے آ کے پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ اگر تعبیر بتا سکیں تو تعبیر بتائیں۔ آپ دیکھیں کہ اس قید کے اندر بھی جناب یوسف اس دعوت کو نہیں بھولے جو باپ نے بچپن میں تربیت کی تھی، توحید کی، کہا اے میرے قید کے ساتھیوں لا یأتیکما طعام، میں تمہارے کھانے کو لیٹ نہیں کروں گا، تمہارے کھانے آنے تک میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں تمہیں خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ یا صاحبی السجن
اے میرے قید کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے سارے رب جو لوگوں نے بنائے ہوئے یہ بہتر ہے یہ ایک اللہ؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، لوگ ایسے اپنی طرف سے خود ایک چیز بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ان کو توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کی، اور یہ دو خوابوں کی تعبیر بیان کر دی، اور چوتھا جو خواب ہے وہ بذات خود وہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے، وہ آخری بات میں کر کے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، جس کے اندر جب انہوں نے ایک بندہ جس نے یہ خواب دیکھا تھا نا کہ وہ نچوڑ ہے خواب، وہ شراب نچوڑ ہے انگوروں سے، اس کو کہا تھا کہ یار جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے تو تم نے میرا تذکرہ کرنا بھولنا نہیں ہے، شیطان نے اس کو بھلا دیا، لیکن ایک موقع ایسا بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ موقع ایسا بنا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا، عجیب و غریب قسم کا خواب، اور بادشاہ کہتا ہے وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات یا ایها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی گائے جو ہیں وہ 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں 7 خشک ہیں اور اس کے ساتھ 7 سرسبز و شاداب ہیں، اس بارے میں مجھے بتاؤ، یہ مجھے خواب میں آ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام، بڑے یہ خواب کی عجیب و غریب باتیں سانو نہیں پتہ، اس کو یاد آیا وہ ایک بندہ ہے وہ اس نے مجھے تعبیر بتائی تھی اور وہ پوری ہو گئی تھی اور میں اس چکر میں یہاں پہ آیا ہوں، انہوں نے ایک بندے کو میں جانتا ہوں میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، جاؤ لے کے آؤ، انہوں نے کہا میں آؤں گا نہیں، ٹھیک ہے چونکہ میرے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وہ پہلے سالو کریں پھر میں آؤں گا، انہوں نے کہا ہم نے خواب کی تعبیر بتائی، انہوں نے خواب کی تعبیر ڈسکس کر دی کہ اس طریقے سے تمہارے اوپر قحط ساری آنے والی ہے، تو یہ چند ایک اہم نکات ہیں جو اس پارے کے اندر ہمارے لیے بہت سبق آموز ہیں، ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اس سے حاصل شدہ جو اسباق ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا چاہیے، وما علینا الا البلاغ۔